مجنو لیلا کی محبت میں محو تھا. وہ جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا. اسے دنیا کی جیسے کوئی خبر نہ رہی تھی، نہ ہی اسے یہ پرواہ تھی کہ کوئی اس کی محبت کو کیسے دیکھتا ہے. ایک دن حاکمی وقت نے لیلا سے سوال کیا، اے لیلا، تو کوئی اتنی حسین و جمیل تو نہیں کہ تیری ایک دید کی خاطر کوئی شخص گلی کوچوں کی خاک چھانے؟ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مجنو تیرے عشق میں دیوانہ وار گھومتا پھرتا ہے. یہ کیا راز ہے؟ آخر اس نے تجھ میں ایسا کیا دیکھا ہے؟ لیلا نے جواب دیا، اے حاکم وقت، تو یہ راز نہ جان سکے گا کیونکہ تو مجنو جو نہیں ہے. ہاں، اگر اللہ تجھے بھی وہ آنکھیں عطا کر دے جو اس نے مجنو کو دیں تو تجھے بھی اپنا محبوب ہر ایک سے جدا دکھائی دے گا. محبوب کے نام سے محب لطافت پاتا ہے. محبت کا اپنا عمل ہے جسے صرف ایک محب ہی سمجھ سکتا ہے. مجنو سخت گرمی کے موسم میں بھی اپنے محبوب کا نام گرم ریت پر لکھ کر حلاوت پاتا تھا. لوگ پوچھتے کہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ مجنو کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور مسکرا کر جواب دیتا کہ جب لیلا کے فراق کی آگ میرے دل کو بہت گرماتی ہے تو میں ریت پر اس کا نام لکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہوں. عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک صورت ایک جام کی سی تھی. والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی صورت میں جلوائے حق نظر آتا تھا، لیکن ان کے دوسرے بیٹے اسی حسن سے زہر پیتے تھے. زلیخا نے اس پیالے سے شکر کا شربت پیا تھا. جام عشق کا تعلق تو غیب سے ہے. یہ کسی کے لیے جام امرت بن جاتا ہے اور کسی کے لیے زہر. یہ سب دلوں کے سودے ہیں. جو کچھ جس کے نصیب میں ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. جس آنکھ سے محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے اس آنکھ سے کسی اور کا دیکھنا محال ہے. لیلا کے حسن کو دیکھنے کے لیے تجھے مجنو کی آنکھ درکار ہے. مجنو کے رشتہ داروں نے ایک دن اس سے کہا کہ لیلا تو ایک عام سی لڑکی ہے، تیری حالت اس کے عشق میں کیوں اتنی دیوانہ وار ہے؟ مجنو کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے جواب دیا، صورت ایک پیالہ ہے اور حسن شراب ہے. کاش تم اس شراب کو دیکھ سکتے جس کو میں دیکھتا ہوں. اللہ بڑا کارساز ہے. ایک ہی پیالے سے کسی کو شہد، کسی کو دودھ، کسی کو زہر تو کسی کو زہر کا تریاق پلاتا ہے. محب اپنے محبوب کے دیدار کی خاطر اس کے دروازے پر آیا اور دستک دی. آواز آئی، کون ہے؟ محب نے پرنم لہجے میں عرض کیا، میں ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. واپس چلا جا، تجھ میں ابھی میں باقی ہے. میرے چاہنے والوں میں والا کوئی نہیں ہے. جا اور کچھ عرصہ مزید فراق کی آگ میں جل. محب واپس چلا گیا اور کچھ عرصے بعد محبوب کے فراق میں مزید جلا. کچھ ماہ و سال بعد اس نے پھر محبوب کے دروازے پر دستک دی. آواز آئی، کون ہے؟ محب نے نہایت ادب سے عرض کیا،
دروازے پر بھی آپ ہی ہیں۔ محبوب نے جواب دیا، میں اور تو کا جھگڑا ختم ہوا، آ جاؤ، اجازت ہے۔